السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جنت اور جہنم کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچ جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جہنم کے حالات کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہم نے جہنم کے ناموں کے بارے میں، جہنم کے دروازوں کے بارے میں اور کچھ اور چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے۔ جب لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم کا داروغہ ان کے ساتھ بات کرے گا۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ اور خاص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، یعنی اپنے رب سے کفر کیا، جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے جیسی آوازیں سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہوگی کہ غصے سے پھٹ جائے۔ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے نگران ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی آج تم یہاں آ کر کیوں لینڈ ہو رہے ہو، یہاں کیوں پہنچے ہو؟ تمہیں کسی نے کچھ بتایا نہیں تھا، خبردار نہیں کیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یعنی ہمیں بتایا تو گیا تھا، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا تو ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو ایک بڑی گمراہی میں ہی پڑے ہوئے ہو۔ یعنی ہم نے الٹا ہدایت دینے والوں کو گمراہ کہا۔ جہنم کے فرشتے بہت سخت قسم کے ہیں، تند خو، سخت مزاج اور بالکل رحم نہ کرنے والے۔ وہاں پر انسانوں کو مقرر نہیں کیا گیا، فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ فرشتوں کے ویسے ایموشنز نہیں ہوتے۔ انسان اگر کوئی ایسا منظر دیکھ لیں جیسا جہنم کا منظر ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا وہاں کسی انسان کی ڈیوٹی نہیں ہے، اس کے گیٹس پر، دروازوں پر فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے بارے میں سورۃ التحریم میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب یہ ایمان والوں کو خطاب ہے کہ خود بھی بچو اس آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ۔ اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، یعنی جہنم پر مقرر کیے گئے فرشتے جو ہیں بہت ہی سخت مزاج ہیں۔ اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو جہاں پر ایسے فرشتے مقرر ہیں وہاں سے کوئی نکل کر کیسے بھاگ سکتا ہے؟ ان فرشتوں کی تعداد سورۃ المدثر میں 19 بتائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، علیہا 19، اس پر 19 مقرر ہیں، یعنی 19 فرشتے مقرر ہیں۔ فرشتوں کی یہ تعداد کفار کے لیے آزمائش بن گئی۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ اور نہیں بنایا ہم نے جہنم کے محافظ فرشتوں کو مگر فرشتے، یعنی جہنم کے محافظ ہم نے فرشتے بنائے، اور ان کی تعداد ان لوگوں کے لیے آزمائش بنائی جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی جب ذکر کیا گیا کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں تو کفار نے ہنسی اڑائی اور کہا کہ ہم ان سے نبٹ لیں گے، لیکن انسانوں کے بس میں فرشتوں سے نبٹنا کہاں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان فرشتوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تاکہ اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ جہنم ایک سیریس چیز ہے، اور اس کو نہ صرف یہ کہ ایک قید خانہ بنایا گیا، ایک سزا کی جگہ بنایا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں کہ جو اس بات کا پورا انتظام سنبھالیں گے کہ اندر جانے والوں کو پوری سزا مل رہی ہے۔ اسی طرح جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک، وہ بھی جہنم والوں سے صحیح طرح بات نہیں کرے گا، جس سے ان کا غم اور دکھ اور بڑھ جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ مالک کو پکاریں گے، جو داروغہ جہنم ہے، تو وہ انہیں 40 سال تک جواب ہی نہیں دے گا، ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ پھر جب بولے گا تو کیا کہے گا؟ انکم ماکثون، تم یہیں ٹھہرنے والے ہو، بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے ڈائریکٹ اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں اس سے نکال دے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، تو ہمیں یہاں سے نکال دے، پس اگر ہم نے دوبارہ اس طرح کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ تو کیا ہوگا؟ تو وہ انہیں دنیا کی طرح جواب نہیں دے گا، یعنی جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہماری دعائیں سنتے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تو ایسا جواب ان کو نہیں ملے گا کہ اچھا میں تمہاری دعا قبول کر لیتا ہوں، بلکہ کیا فرمائے گا؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو اور بات نہ کرو۔ ثم ییأس القوم، پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے،
کہ ہماری کوئی فریاد نہیں سنی جاتی، نہ کوئی فرشتہ سننے والا ہے، اور نہ ہی رب العالمین ہماری دعا سن رہا ہے۔ آج دنیا میں ہم جتنی بھی دعائیں کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ان کا فائدہ پہنچتا ہے انسان کو، یہاں پہنچے گا یا اگلی دنیا میں پہنچے گا۔ لیکن ایک دفعہ انسان فوت ہو جائے، ایک دفعہ اس کو موت کے فرشتے نظر آ جائیں، نہ اس کی توبہ قبول اور نہ اس کی دعائیں قبول، اور قیامت کے دن تو کسی کی بھی کوئی دعا اس طرح قبول نہیں ہوگی، صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو اصحاب شفاعت ہیں وہ شفاعت کریں گے۔ پھر اس کے بعد جہنم کی وسعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو لایا جائے گا اس دن، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے۔ یہ کتنے زیادہ ہو جائیں گے، یعنی 70,000 لگامیں اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے، تو 70,000 کو 70,000 سے جب کیلکولیٹ کرے تو یہ 4,90,00,000,000 فرشتے بنتے ہیں۔ یہ جہنم کو گھسیٹ کر سامنے لے آئیں گے، تو وہ کتنی بڑی جہنم ہوگی انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے وہ آتا ہے نا سورۃ الفجر میں، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، لیکن آج اس نصیحت کا کیا فائدہ۔ پھر اسی طرح یہ کہ جہنم کا جو کنارہ ہے اوپر کا، اس کی منڈیر ہے، اس سے نیچے تہ تک کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جہنم کے کناروں اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی دوری اور مسافت اس قدر ہے کہ اتنی بھاری چٹان ہو جس کا وزن 7 حاملہ اونٹنیوں، ان کی چربی، گوشت اور ان کی اولاد کے برابر ہو، یعنی اتنی بڑی چٹان، سمجھے پہاڑی ہو گیا ایک۔ جہنم کی اوپر والی منڈیر سے اس کے پیندے تک 70 سال بعد پہنچے گی، تو کتنا گہرا تنور ہے وہ، یعنی آگ تو اگر کسی سطح زمین پر بھی لگی ہوئی ہو تو وہ آگ ہے، اور کہاں یہ کہ وہ اندر نیچے ہو کہ انسان وہاں سے اوپر آنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا، اگر جہنم کے کنارے سے ایک چٹان پھینکی جائے اور وہ 70 برس تک نیچے گرتی رہے تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گی، یعنی اتنا گہرا ہے جہنم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہمیں کچھ گرنے کی آواز آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جو کہ 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا، اور وہ لگاتار گرتا رہا یہاں تک کہ وہ پتھر اب تہ تک پہنچا ہے، اب اس کے گرنے کی آواز آئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں گرنے سے بچائے، اسی لیے اس کا نام ہاویہ رکھا گیا ہے کہ جس میں لوگ گریں گے، یعنی جب ان کو دھکیلا جائے گا، دھکے مارے جائیں گے اور ان کو پش کر کے نیچے پھینکا جائے گا تو وہ لڑکتے ہوئے نیچے جاتے جائیں گے اور جہاں ان کا مقام اللہ نے رکھا وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے۔ صحیح مسلم میں یہ بھی آتا ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر اسی طرح اس کی وسعت بھی بہت زیادہ ہے، یہ تو ہے نا ڈیپتھ، اور اس کی وڈتھ بھی بہت زیادہ ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کی وسعت کتنی ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ انہوں نے فرمایا، اچھا واقعی تمہیں نہیں معلوم؟ واللہ ما تدری۔ پھر خود بتایا، اہل جہنم کی کانوں کی لو سے لے کر کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت ہوگی، یعنی گردن اتنی لمبی ہو جائے گی۔ تو آپ سوچئے کہ پھر کتنے مانسٹرز بن جائیں گے، کتنے بڑے ہو جائیں گے، کتنے موٹے ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح اس کی تنگی بھی ہے، یعنی وسعت سے مراد یہ نہیں کہ وہ کھلی ٹلی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی ہے، لیکن جب اس میں بڑے بڑے لوگ اندر ہوں گے تو ان کے اوپر تنگ بھی ہو جائے گی۔ سورۃ الفرقان میں آتا ہے، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے۔ دعوا ہنالک ثبورا، کیونکہ کچھ لوگوں کو زنجیروں میں باندھ کے اس میں پھینکا جائے گا کہ ہل جل بھی نہ سکے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان
کہیں تکلیف ہوتی ہے تو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو دبا لیتا ہے, اپنے جسم کو آگے پیچھے ہلاتا ہے, جلاتا ہے تاکہ کسی طرح تکلیف دور ہو جائے, لیکن وہاں تو ہل جل بھی نہ سکیں گے بلکہ ہلاکت کو پکاریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے, یعنی کسی پسٹل سے یا کسی نائف سے یا کسی چیز سے پوائنٹ آؤٹ نہ کرے, کیونکہ وہ اس کے انجام کو نہیں جانتا. ممکن ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے وار کرا دے, پھر وہ اس وجہ سے دوزخ کے گڑھے میں جا گرے. اس کا گڑھا جو ہے وہ تو گڑھا ہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کسی مسلمان کا جان بوجھ کے قتل جو ہے اس کی سزا جہنم ہے. اور ایسے کھیل تماشے میں بھی ایک دوسرے کی طرف وار نہ کرے, یا یہ نہ کہ I'll kill you, یعنی بعض اوقات منہ سے نکالتے ہیں نا I'll kill you, اور پھر اتفاق سے وہ ہتھیار جا پڑتا ہے سامنے والے پر, تو اس پر بھی پکڑ ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر یہ کہ جہنم کی گہرائی کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, جہنم کو کثرت سے یاد کرو, اس لیے کہ اس کی گرمی بہت سخت ہے, اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے, اور اس کے آنکڑے لوہے کے ہیں, یعنی اس کے اندر جو کنڈے ہیں یا وہ جو کانٹے ہیں وہ لوہے کے ہیں. جہنم میں مشرق و مغرب جتنی دوری ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اس قدر اتر جاتا ہے جس قدر کے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے, یعنی اتنی دور تک جا کے گڑھے میں گر پڑتا ہے. پھر اسی طرح جہنم کے اندر سورج اور چاند بھی ڈالے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت والے دن سورج اور چاند دونوں دوزخ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور ان کا رنگ سرخ ہوگا, یعنی دہک رہے ہوں گے. تو یہ سورج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گرم بھی ہے, لیکن زمین کی جسامت سے 13 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے. تو آپ سوچیے وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا. پھر چاند بھی ڈال دیا جائے گا, اور اس کی کیا وجہ ہے, کیوں ڈالے جائیں گے؟ ان لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے جو دنیا میں ان کی عبادت کیا کرتے تھے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانبیاء میں, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون, بے شک تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے, تم اسی میں داخل ہونے والے ہو. یعنی اس کے علاوہ پتھر کے بت اور دیگر جن چیزوں کی لوگ پوجا کرتے تھے وہ سارے ان کے ساتھ ہی ہوں گے, تاکہ ان کو یہ بات اچھی طرح اب سمجھ میں آ جائے کہ الہ تو ایک اللہ ہی تھا, یہ الہ نہیں تھے. یہ جو بچوں کی گیمز ساری بچے کھیلتے ہیں آج کل, جس میں کبھی کبھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے جب وہ چھوٹے تھے تو, کہ فائرنگ, شوٹنگ, بلڈ, اتنا بلڈ, پہلے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ اٹس گوری, یو شوڈ بی ویری ریڈی فار دیٹ, اور اس میں وائلنس بہت ہے. اب یہ وائلنس کرتے کرتے بچے اتنے بالکل ہی ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں کہ تو کیا ہو گیا, اس کو لات مار دی, اس کو پنچ مار دیا, اس کو گرا دیا, اور پھر اس حد تک کہ ہتھیار بھی یوز کرنے لگتے ہیں ہاتھ میں. اگر کوئی چیز بھی ہے ان کے, ہاکی ہے یا بیٹ ہے یا کوئی چیز ہے, وہ بھی گھما دیا. تو ابھی یہ دیکھ کے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ بچے کی تو ٹریننگ ہی اس طریقے کی ذہنی ہو رہی ہے کہ اٹس اوکے ٹو ہٹ, اٹس اوکے ٹو کل. اگر وہ مر بھی گیا, اس کا خون بھی نکلا, تو بھی تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو اشارے میں بھی نہیں کل کرنے کی بات کر سکتا. کل رات میں سورۃ ملک پڑھ رہی تھی تو اس کے اندر جہنم کا جب ذکر آیا تو بالکل ہی کیفیت اور تھی. اور پھر کیلیفورنیا کی جو آگ لگی ہوئی ہے, اللہ معاف کر دے, اس کا جو ٹورنیڈو تھا رات, آگ کے اوپر ٹورنیڈو, ہاں جی, اتنا بڑا وہ ہے, ملینز کا علاقہ ہے وہ, جو ایکڑ کے حساب سے جو وہاں پہ ٹورنیڈو آگ کا جیسے نا بگولا سا ہے استاد, استغفر اللہ, اور اس کے اندر کوئی آواز ہے, حالانکہ اس میں نہ انسان ہے اور نہ پتھر ہے, صرف جنگل ہے نا, ٹریز ہیں, اور ان کی جو آوازیں ہیں اتنی خوفناک ہیں. اور جو آس پاس کا علاقہ ہے اس میں آسمان نظر نہیں آ رہا, دن کے وقت بھی اندھیرا ہے. تو اتنا خوف بیٹھ گیا, لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, آہستہ آہستہ آگ پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے, اور کافی دن ہو گئے اس کو. جی استاذہ جی, اسی آگ کے حوالے سے ایک بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ٹورانٹو ایریا بھی افیکٹ ہوا ہے, لیکن بہت ہائر لیول پہ ہے وہ. ہم سن رائز اور سن سیٹ میں انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو, کہ آپ کو ڈفرنٹ نظر. کل اور آج کا اسکائی کلیئر نہیں تھا. جی, انہوں نے کہا کہ بہت اونچائی پہ, اس لیے ہیومن کو اتنا وہ نہیں ہے, لیکن اتنی زیادہ فضا جو ہے اس نے خراب کی ہوئی ہے, بہت زیادہ.
اور استاذہ جی آج کے لیکچر میں جو یہ بات ہے نا کہ دعائیں جو ہے وہ مانگیں گے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، اس دعاؤں کا کوئی سنیں گے ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ویئر ایز کہ دنیا میں دعا کے لیے اتنا زیادہ کہا گیا کہ مایوسی گناہ ہے. کسی بھی سچویشن میں آپ ہیں تو اس سے مایوس نہیں ہونا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اور وہاں پہ بالکل الٹ ہو جائے گا، اب وہاں پہ جتنی بھی مانگے اس کا کوئی وہ ہے ہی نہیں، فائدہ ہی نہیں ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. چاند اور سورج کا حالانکہ کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہمیں پوجو، مگر پھر بھی ہاں لیکن لوگ پوچھتے تھے نا، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے اندر تو پہلے ہیٹ ہے. لیکن بہت ویسے بات سکیری ہے کہ جس کو پوجا جا رہا ہے اس کو بھی ڈالا جا رہا ہے اور جو پوجنے والے ہیں ان کو بھی ڈالا جا رہا ہے. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے انتم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. استاذہ جی میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ جہنم میں ایکسٹریم کولڈ بھی ہے جی، ایک کونے میں زمہریر ہے. بالکل. استاذہ جی ایک کوشچن ہے، جہنم میں لوگ ایک طرح سے پریزن ہے تو اکیلے ہوں گے، یعنی لونلینس ہوگی وہاں، یا یعنی سب اکٹھے ہوں گے؟ چیخ پکار تو سب کی سن رہے ہوں گے ایک دوسرے کی، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. جب درد ہوتی ہے انسان کو کسی چیز جسم میں کسی جگہ، کوئی نظر نہیں آتا، تو کوئی ہوش بھی نہیں رہتا اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. آپ نے جو جیولری پہنی ہوتی وہ بھی آپ اتار دیتے ہیں، جو آس پاس کوئی چیز ایسی نظر آتی وہ بھی آپ کہتے ہیں یہ نہ ہی میرے سامنے آئے. کوئی بات بھی نہ کرے. تو جہنم تو ایسی بلا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ بچائے. پھر جہنم کے درکات ہیں. درجہ کہتے ہیں نیچے سے اوپر کو جانا، اور درک ہوتا ہے اوپر سے نیچے کو جانا. تو جہنم میں تو چونکہ گہرائی ہے تو اس لیے عربی میں درکات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر درک الاسفل جس سے آتا ہے. جہنم میں مختلف گڑھے ہیں، جیسے جنت کے درجات اور منزلیں ہیں، ایسے ہی جہنم کے مختلف گڑھے ہیں جن میں جرم کرنے والے اپنے اپنے گناہوں کے مطابق داخل ہوں گے. منافقین کا سب سے نچلا درجہ ہے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا. یعنی منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اتنی بدترین چیز ہے منافقت، اور انہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا، کوئی ان کی سنوائی نہیں کرے گا. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ یہ مومنوں کو شدید تکلیف پہنچاتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، اور ان کی چالیں بھی بہت شدید ہوتی تھی اور نقصان دینے والے تھے نا، کیونکہ وہ گھر کے بھیدی تھے. اور ویسے بھی ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے کہ ہر ایک کا درجہ اور ہر ایک کا مقام اس کے عمل کے مطابق ہے. جیسا عمل ویسی جزا. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 132 میں آتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ہر ایک کے درجات ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیا، یعنی ہر ایک کے مختلف درجے ہیں ان کے اعمال کے مطابق. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 162 اور 163 میں آتا ہے أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی لے کر لوٹا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں. یعنی ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ میں ایسے کام کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں اور وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے درجے کے مطابق اپنے مقام کو پہنچ جائے گا. ہم درجات عند اللہ. پھر جہنم میں دشوار گزار گھاٹیاں بھی ہیں. سورۃ المدثر 17 میں فرمایا سأرهقه صعودا. ان قریب میں اسے ایک دشوار گھاٹی چڑھنے کی تکلیف دوں گا، یعنی اس کے عمل کے مطابق اس کو ایسی سزا ملے گی.
عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صورت الرجال، مردوں کی شکل میں، یعنی شکلیں انسانوں جیسی ہوں گی لیکن سائز چیونٹیوں جتنا ہوگا. ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور ہنکا کر انہیں دوزخ کے ایک قید خانے میں پہنچا دیا جائے گا جس کا نام بولس ہے. ان پر دہکتی ہوئی آگ غالب آ جائے گی اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پلائی جائے گی. یعنی دنیا میں بڑے بنتے تھے تو وہاں ان کو چھوٹا کر دیا گیا، حقیر کر دیا گیا. پھر جہنم کا ایندھن، کس چیز سے جلے گا جہنم؟ سورۃ البقرہ میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور یہ پتھر بھی گندھک کے پتھر ہوں گے. ابن مسعود کہتے ہیں وقودها الناس والحجارة کے بارے میں روایت ہے، فرمایا کہ وہ گندھک کے پتھر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن پیدا کیا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. کل بات ہو رہی تھی نا کہ جنت اور جہنم بنائے جا چکے ہیں. تو جہنم کے پتھر جس سے آگ جلے گی، اور پتھروں کی آگ بہت سخت ہوتی ہے، وہ اس دن سے پیدا کیے ہوئے ہیں جب باقی چیزیں پیدا کی جا رہی تھی. ان کو آسمان دنیا پر پیدا فرمایا اور اسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا. یعنی یہ ان کے پیدا ہونے کی جگہ ہے، لیکن وہ کہاں پر ہے اس وقت؟ ظاہر ہے کہ جہنم تیار ہو گئی ہے، اس کے اندر ہی دہک رہے ہوں گے. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ جہنم کے پتھر سے مراد گندھک کے پتھر ہیں جن سے آگ دہکے گی. اور کہا جاتا ہے کہ گندھک کے پتھر میں 4 قسم کے عذاب ہوتے ہیں جو دوسرے پتھروں میں نہیں ہوتے. نمبر 1، یہ جلدی آگ پکڑ لیتے ہیں. نمبر 2، ان سے بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے. نمبر 3، یہ جسموں کے ساتھ بہت سختی سے چپک جاتے ہیں، استغفر اللہ. اور نمبر 4، یہ جب گرم ہوتے ہیں تو ان کی گرمی بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، تو اس لیے خاص طور پر ان پتھروں کا ذکر ہے. جہنم کی آگ کی شدت کے بارے میں آتا ہے سورۃ الہمزہ میں کہ یہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ہرگز نہیں، یقیناً وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا. کل ہم نے حطمہ کا معنی پڑھا تھا کہ توڑ پھوڑ دینے والی، یعنی جب جہنم میں گرائے جائیں گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جھانکتی ہے، یعنی دل تک پہنچ جائے گی. اور جو چیز دل تک پہنچ جائے پھر وہ پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. یعنی باہر سے بھی جل رہے ہوں گے اور اندر سے بھی جل رہے ہوں گے، آگ اندر تک پہنچے گی. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آگ ان کے لیے ہے جن کے دل دنیا میں حسد سے جلتے رہتے ہیں دوسروں کے لیے اور جلن کا شکار رہتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کے دلوں کو آگ پکڑے گی. پھر آگ اگر ہلکی ہوگی تو دوبارہ بھڑکا دی جائے گی. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے ان پر اور بھڑکا دیں گے. جیسے سورۃ نبا میں بھی آتا ہے نا، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہ چکھو ہم عذاب میں ہی اضافہ کریں گے، یعنی تمہارا عذاب بڑھتا ہی جائے گا. عام طور پر دنیا کی آگ تو تھوڑی دیر بھڑکنے کے بعد پھر بجھنے لگتی ہے، ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، لیکن جہنم کی آگ اس کے برعکس تیز ہی ہوتی چلی جائے گی. فرشتے مسلسل آگ بھڑکاتے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے. ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے.
یعنی اس کی یہ ڈیوٹی بھی ہوگی کہ وہ آگ کو بھڑکاتا ہی رہے. آگ کی شدت کے بارے میں سورۃ النساء میں آتا ہے آیت نمبر 56. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں عنقریب ایک آگ میں جھونکیں گے. جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں. بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یعنی سکن کو بھی بار بار بدل دیا جائے گا تاکہ فریش سکن ہو اور شدت سے جلے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر سے حس کی کمی ہونے لگتی ہے, تو یہ سینسیشن کم نہیں ہوگی بلکہ بدلتی رہے گی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دن میں شاید 70 بار یہ کتنی دفعہ یہ کھالیں تبدیل کر دی جائیں گی. یہ دنیا کی آگ جہنم کا 70واں حصہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہماری دنیا کی آگ ہی کافی تھی, یعنی اتنی کافی نہ تھی؟ آپ نے فرمایا وہ آگ 69 گنا برتر کر دی گئی اس دنیا کی آگ پر. تمام 69 اجزاء کی گرمی اس دنیا والی آگ کی گرمی کی مثل ہے. پھر دنیا کی آگ سمندر کے پانی سے ٹھنڈا کرنے پر نفع بخش بنی ہے. یحییٰ بن جعدہ سے روایت ہے تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں جز ہے. سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ اس کو ٹھنڈا کیا گیا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں اللہ کے بندوں کا کوئی فائدہ نہ ہوتا, یعنی اللہ تعالیٰ اس میں بندوں کا کوئی فائدہ نہ رکھتا. جہنم کی آگ سیاہ ہے, اندھیرا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تمہاری اس دنیا کی آگ کی طرح سرخ ہے؟ وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے, کیونکہ جہنم کو دہکایا گیا, پہلے سرخ ہو گئی, پھر سفید ہو گئی, پھر سیاہ ہو گئی, اور اب وہ سیاہ ہی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک جہنمی کا سانس 1,00,000 سے زائد لوگوں کو جلا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1,00,000 یا زائد افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو اور وہ سانس لے لے اور ان سب کو اس کی سانس پہنچے تو اس سانس کے اثر سے مسجد تمام لوگوں سمیت جل جائے گی. استغفر اللہ. تو آپ سوچئے کہ اگر سانس اتنی شدید ہے, اتنی سخت گرم ہے کہ ہر چیز کو جلا دے, تو پھر اس کی آگ بذات خود کتنی گرم ہوگی. یہ آگ انسان کو اوپر نیچے سے ڈھانک لے گی. سورۃ العنکبوت 55 میں فرمایا یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا, اور اللہ فرمائے گا چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے, یعنی تمہارے اپنے ہی اعمال کا بدلہ ہے. چہروں کو آگ پہ تپایا جائے گا. سورۃ الاحزاب 66 میں فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا. جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے, یعنی ایک طرف سے جلیں گے پھر الٹا دیا جائے گا, پھر دوسری طرف, پھر آگے, پھر پیچھے. جیسے کباب روسٹ کیا جاتا ہے اسی طرح وہ الٹائے پلٹائے جائیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں. اور اس کو کہیں گے اے کاش کہ ہم نے رسول کی راہ اپنائی ہوتی, ہم بھی رسول کی اطاعت کرتے اور رسول کی بات مان لیتے تو آج اس سزا کو نہ پہنچتے. وہ آگ چہروں کو جھلس دینے والی ہوگی, چہرے بگاڑ دے گی. سورۃ المؤمنون میں فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور ان کے جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے, یعنی شکل بھی بد شکل ہو جائے گی, کیونکہ چہرے کے اوپر جو گوشت ہے وہ تو جل جائے گا, تو پھر جو دانت ہے وہ باہر نکل آئیں گے. کھال ادھیڑ دینے والی آگ ہے. سورۃ المعارج 15-16 میں فرمایا کلا انہا لظی نزاعۃ
للشوى ہرگز ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ ہوگی چہرے کی کھال کو کھینچ دینے والی ہوگی۔ سورۃ المدثر میں فرمایا وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر۔ اور تم کیا جانو کہ سقر کیا ہے؟ سقر بھی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال کو ادھیڑ دینے والی۔ آپ سوچئے کہ کھال جب اتر جائے جسم کے اوپر سے اور جل جائے تو پھر انسان کی شکل و صورت اور انسان کی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ پورے کے پورے جسم کو جلا دینے والی ہوگی۔ سورۃ الانبیاء 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون۔ کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جان لیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور پیچھے گزرا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، ہر چیز انسان کے جسم کی آگ میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ جہنم میں آگ ہی کے کپڑے اور کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود۔ یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس کے ساتھ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی پگھلا دیا جائے گا، یعنی ہر چیز میلٹ ہونے لگے گی۔ پھر اس کے علاوہ بھی جہنم والوں کے اوصاف بتائے گئے کہ ان کے دو شانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے تیز چلنے والے کے لیے 3 دن کی مسافت کا ہوگا، یعنی اتنا بڑا موٹا انسان بن جائے گا، چوڑا۔ ڈاڑھ، کھال اور ران کی لمبائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی، یعنی کھال 70 گز موٹی ہوگی، اور اس کی ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربضہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی۔ پھولے ہوئے اور بدبودار جسم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ پھولے ہوئے ہیں، موٹے، ان سے بدترین بدبو آ رہی ہے، انتہائی سیاہ منظر پیش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کفار کے مقتول ہیں۔ عبداللہ بن عکیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل جہنم میں سے ہوگا تو اس کے جسم کو پہاڑ کی مانند عظیم اور جسیم بنا دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ موٹاپا بذات خود ایک بلا ہے کہ جو انسان کے لیے تھکاوٹ اور بیماریوں کا باعث ہے، اور کہاں یہ کہ جہنم کے اندر آگ اور مصیبت اور تکلیف اور درد میں جسم بھی اور بڑا ہو جائے تاکہ زیادہ سزا بھگت سکے۔ جب ایریا کم ہوتا ہے تو سزا بھی کم ہوتی ہے، جب ایریا بڑھ جاتا ہے تو اسی کے مطابق پھر سزا بھی بڑی ہو جائے گی۔ پھر وہاں ان کا کھانا کیا ہوگا؟ سورۃ صافات میں آتا ہے 62 سے 68 تک۔ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم
عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یا تھور کے درخت کی جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا. وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے. اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. اہل دوزخ اسی کو کھائیں گے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے. پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا ہوا پانی ملے گا. پھر انہیں دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا. یعنی کھانے کو جو ملے گا وہ بھی کانٹوں والا اور کڑوا ہوگا اور پینے کو تو انتہائی گندا. پھر پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جوش مارنے والا کھانا ہوگا. سورۃ الدخان میں آتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. بلا شبہ تھوہر کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا, کھولے گا, ابلے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے. پھر کھولتے پانی کا عذاب اس کے سر کے اوپر سے انڈیل دیا جائے گا. کہا جائے گا کہ اس کے اوپر انڈیلو, چکھو, تو بڑا معزز اور شریف بنا پھرتا تھا. انا للہ و انا الیہ. زقوم کے ایک قطرے کی تلخی کی شدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر. اس کے بارے میں فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین پر ٹپکایا جائے تو زمین والوں کی زندگی کو تلخ کر کے رکھ دے. اب سوچ لو کہ جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا اس کا کیا بنے گا. یعنی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو, جہنم میں نہ جانا کیونکہ جہنم میں کھانے کو یہ سب کچھ ہوگا. پھر خاردار گھاس ہوگی. سورۃ الغاشیہ میں فرمایا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. خاردار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا. پھر زہریلے کانٹے ہوں گے جن کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے الا من ذریع. یہ بہت بڑے کانٹوں کی ایک جنس ہے. جب یہ کانٹے ہرے ہوتے ہیں تو ان کو شبرق کہا جاتا ہے اور جب یہ کانٹے خشک ہو جاتے ہیں تو ان کو ذریع کہا جاتا ہے اور یہ بہت زہریلے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اہل جہنم کے زخموں سے بہنے والا خون اور پانی وہ پھر دوبارہ جہنمیوں کو پلا دیا جائے گا. سورۃ الحاقہ میں فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. سو آج یہاں نہ اس کا کوئی دلی دوست ہے اور نہ اس کے لیے زخموں کے دھون کے سوا کوئی کھانا جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. زخموں کے دھون یعنی زخموں کی پیپ اور لہو یہ دی جائے گی. سورۃ المزمل میں آتا ہے کہ حلق میں پھنسنے والا کھانا ہوگا. ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے بیڑیاں بھی ہیں اور دوزخ اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب بھی ہے. پھر اہل جہنم کا پانی یا ان کا پینا آنتیں کاٹ دینے والا کھولتا ہوا پانی ہوگا. سورۃ محمد میں آتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. اور انہیں پینے کو کھولتا پانی دیا جائے گا, ابلتا ہوا پانی
جو ان کی آنتیں بھی کاٹ کے رکھ دے گا. سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ یہ تیل کی تلچھٹ کی طرح کالا پانی ہوگا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا. برا مشروب ہے اور بری آرام گاہ. ابن عباس کہتے ہیں کل محل یہ پانی کالا ہوگا جیسے تیل کی تلچھٹ کالی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، یعنی آنتیں وغیرہ، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کاٹتا گلاتا ہوا پیروں کے راستے سے باہر نکال دے گا. تو آپ دیکھیے کہ رنگ، ذائقہ، خوشبو، ہر چیز انتہائی ہولناک ہوگی. اسی طرح بہت زیادہ ٹھنڈا اور بدبودار پانی بھی دیا جائے گا. سورۃ صاد میں فرمایا آیت نمبر 57 ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، یہ ہے سزا سو وہ اسے چکھیں. فلیذوقوہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اور دوسری اس کی ہم شکل کئی قسمیں. جہنمیوں کی جلدوں سے جو پیپ وغیرہ بہہ کے آئے گی وہ غساق ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایک بدبودار ٹھنڈا ترین پانی ہوگا. پھر اسی طرح سورۃ ابراہیم کی آیت 16-17 میں آتا ہے من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہوگی اور پینے کو اسے پیپ کا پانی دیا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اسے بمشکل ہی حلق سے اتار سکے گا. موت اسے ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس سے آگے اور سخت عذاب ہوگا. یہ جو طینۃ الخبال ہے، جہنمیوں کا نچڑا ہوا خون اور پیپ، اس کے بارے میں مسند احمد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں تھیں جو اسے چھین لی گئی. اتنا بڑا نقصان کر لیا اس نے. اور جو شخص نشے کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑ دے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے طینۃ الخبال میں سے پلائے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ. یہ شراب یا کوئی بھی نشہ کرنے کے بعد نمازیں چھوڑنے کی سزا ہے. پھر اہل جہنم کا لباس، وہ بھی آگ کا لباس ہوگا. سورۃ الحج 19 میں آتا ہے هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. پھر یہ کہ تارکول کا لباس ہوگا. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانک رہی ہوگی. آگ کے جوتے اور تسمے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ والوں میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کو آگ کی 2 جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا جس طرح ہانڈی میں پانی سے جوش آتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اسے سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا.
پھر اہل جہنم کے بستر کے بارے میں آتا ہے کہ آگ کا بستر ہوگا. سورۃ زمر میں آتا ہے لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل. ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی. سورۃ الاعراف میں آتا ہے لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ان کے لیے بچھونا بھی جہنم ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. جہنمی کس طرح لیٹیں گے؟ الٹے ہو کر. ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں پیٹ کے بل پڑا ہوا تھا. آپ نے مجھ سے ٹھوکر مار کے فرمایا، اے جنیدب، یہ تو جہنم والوں کا لیٹنا ہے. تو جہنم میں بیڑیاں، زنجیریں اور طوق ہوں گے، یعنی مجرموں کو زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا تاکہ وہ کہیں بھاگ ہی نہ سکیں. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں گھسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے. زنجیروں کی لمبائی کتنی ہے؟ سورۃ الحاقہ میں فرمایا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، پس اسے داخل کر دو. یعنی آپ دیکھیں ریپ کرتے 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 70 گز لمبی زنجیر اس کو باندھ دی جائے گی. پھر جہنم میں جکڑے ہوئے ہوں گے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اور جب وہ اس کی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے کہ اب موت آ جائے، اب ہم مر جائیں، ہلاک ہو جائیں. لیکن وہ مریں گے نہیں. گردنوں میں طوق ڈالے ہوئے ہوں گے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا. ہم ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا طوق ڈال دیں گے. امام بخاری کہتے ہیں طوق ہمیشہ گردنوں میں ہی ہوتے ہیں، اور یہ طوق ٹھوڑیوں تک ہوں گے، یعنی گردن بھی اکڑی پڑی ہوگی، موو نہیں کر سکیں گے، رائٹ لیفٹ نہیں دیکھ سکیں گے. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں کئی طوق ڈال دیے، بس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، ان کے سر اوپر کو اٹھا دیے ہوئے ہیں. طوق ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ حسن کہتے ہیں کہ بے شک طوق جہنمیوں کی گردنوں میں اس لیے نہیں ڈالے جائیں گے کہ وہ رب کو عاجز کر سکتے تھے اور بھاگ سکتے تھے تو ان کو طوق ڈال کے قابو کیا جائے، بلکہ طوق اس لیے ڈالے جائیں گے کہ جب وہ شعلے ان کو اونچا لے جائیں گے تو وہ طوق ان کو نیچے گرا دیں گے. یعنی جہنم کی آگ کی وجہ سے وہ کبھی اوپر جائیں گے تو پھر وہ نیچے گریں گے، اور طوق کی وجہ سے وہ نیچے آئیں گے. پھر جہنم میں جو سایہ ہوگا وہ سیاہ رنگ کا ہوگا. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہے نہ عمدہ یا باعزت. 3 شاخوں والا سایہ ہوگا. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی اور نہ تپش سے بچائے گی. وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل، جو اچھلتے ہوئے یوں معلوم ہوں گے گویا وہ زرد اونٹ ہے. یعنی اونٹوں جتنے بڑے تو ایک شرارہ ہی ہوگا. شرارہ وہ ہوتا ہے نا جیسے ہلکا سا بس چنگاری ہوتی، چھوٹی سی چنگاری، وہ اتنی بڑی ہوگی تو اصل شعلہ اور اصل چنگاری اس کا کیا سائز ہوگا. پھر جہنم کی ہوا جو ہے وہ سخت زہریلی ہوگی. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، وہ ایک زہریلی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. یعنی سموم جو ہے یہ جہنم کی آگ کی حرارت سے گرم کی ہوئی ہوا ہوگی جو سانسوں کو پکڑ لے گی، سانس نہ آئے گا، سخت پریشانی میں مبتلا کر دے گی. اور حمیم سخت کھولتے ہوئے پانی میں جو انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا. اور پھر
جہنم کے اندر کیڑے اور جانور بھی ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور اپنی خاص رحمت میں رکھے، کیونکہ ہم بہت کمزور انسان ہیں، جلدی پھسل بھی جاتے ہیں، غلطیاں بھی کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ایمان پر، اور اس بڑی بلا سے بچائے. حقیقت ہے یہ، وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ ہم سب کو کامیاب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.